أما بعد فقال الله تبارك وتعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره له عذاب عظيم. تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و کبریائی اللہ رب العزت کے لیے ہے جو ہمارا حقیقی مالک ہے، حقیقی خالق ہے، حقیقی مدبر ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا. میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے اسی طرح ہمیں جنات الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین. دوستو، ساتھیوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں اور خواتین اسلام، ہم نے گزشتہ کی کئی مجلسوں سے ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے جو مائی عائشہ رضی اللہ عنہا کے متعلق ہے. اب تک اس کے بہت سارے حصے گزر چکے ہیں جن میں ہم نے مائی عائشہ کی پیدائش اور ان کی شادی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ازدواجی زندگی اور مدینے کی طرف ہجرت اور دوسری مختلف باتیں ہم نے گزشتہ کی کئی مجلسوں سے اسے ہم دیکھتے آ رہے ہیں. آج ہم انشاءاللہ اسی ایک سلسلے کی ایک اہم کڑی کو انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں. عزیز دوستو، مائی عائشہ رضی اللہ عنہا کی زندگی میں سب سے بڑا واقعہ، ان کی زندگی کا سب سے بڑا واقعہ اور سب سے اہم اور سب سے زیادہ نازک ترین واقعہ جو آج کا ہمارا موضوع بننے والا ہے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ایک تھا اور وہ تھے مشرکین. جن لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا وہ مکی زندگی کے دشمن تھے. مکی دور میں یا تو پھر آدمی مومن ہوگا یا تو پھر آدمی مشرک ہوگا. مکی دور میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی مرحلہ تھا، لیکن جیسے ہی دور مدینے کا شروع ہوا تو یہاں پر ایک تیسرا فرقہ ظاہر ہونے لگا جو بین تھا، جس کا ایمان ڈاواں ڈول تھا. وہ ظاہری طور پر تو اسلام کا دعویٰ کرتا تھا لیکن باطنی طور پر وہ مشرک تھا. اس گروہ کو منافقین کہتے ہیں. مدینہ آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب کن سے نبرت آزما ہے، کون ان کے دشمن ہے؟ سب سے پہلے منافقین. اب مشرکین کی سطوت نہیں رہی، ان کی طاقت اب نہیں رہی. اب مدینے میں یا تو پھر منافق ہے یا تو پھر یہود ہیں. مدینے میں لگ بھگ مشرکین نظر نہیں آتے، اور جو بھی مشرک تھے اسلام کی اس ڈومینیشن کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی جس طریقے سے اللہ نے پذیرائی کی اور جس طریقے سے اللہ نے ان کی عزت دی، یہ دیکھ کر یہ دبتے لب اسلام قبول کر چکے تھے. لیکن بعض ایسے لوگ تھے جن کا دل مومن نہیں ہوا، جن کا دل مومن نہیں ہوا. دل میں ابھی وہ شک، دل میں ابھی وہ شبہہ، دل میں ابھی وہ پرانی باتیں، دل میں ابھی وہ بتوں سے لگاؤ، دل میں ابھی وہ شراب سی محبت. میرے دوستو، یہ چھوڑ نہیں پائے. یہ ظاہری طور پر تو مسلمان ہو گئے، باطنی طور پر منافق رہے. اسی لیے اللہ تعالی منافقین کے تعلق سے بڑے کڑے الفاظ استعمال کرتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار فلن تجد لهم نصیرا. یہ جو منافقین ہیں ان کا معاملہ کچھ عجیب و غریب ہے، ان کے لیے عذاب کچھ زیادہ ہے. یہ جہنم کے نچلے گڈھے میں ہوں گے، اوپر مشرکین ہوں گے، یہ جہنم کے نیچے ہوں گے، اور جہاں زیادہ گرمی ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ انہیں جھونکے گا اور وہاں پر انہیں جلایا جائے گا. آپ جانتے ہیں
یہ جو سٹو ہے یہ جب اسے آپ جلاتے ہیں تو اس میں دو قسم کی آگ ہوتی ہے, دو قسم کے فلیم, ایک ہے اودا ایک ہے پیلا. یہ پیلے میں گرمی کم ہوتی ہے, یہ جو اودا ہوتا ہے یہ انتہائی صفاق اور افاق ہوتا ہے, یہ چمڑیوں کو ادھیڑ دینے والا ہے. اور اسی طرف اللہ تعالیٰ قرآن میں اشارہ کرتا ہے کہ لواحۃ للبشر, یہ جو آگ ہے جہنم کی, یہ آگ انسان کے چمڑیوں کو ادھیڑ دے گی. اتنی تپش اور اتنی گرمی اس کے اندر ہوگی کہ لوگوں کی چمڑیوں کو یہ ادھیڑ دے گی, چبوا لے گی. تو اللہ یہ کہتا ہے منافقین کے تعلق سے کہ یہ جہنم کے نچلے گڑھے میں ہوں گے, یعنی یہ بلو فلیمز میں ہوں گے, تاکہ انہیں اذیت زیادہ ہو. وہاں پر چیخیں گے, چلائیں گے, وہاں پر ان کی مدد کرنے کے لیے نہ کوئی مشرک آئے گا نہ کوئی یہودی آئے گا. تو میرے دوستو, یہ جو منافقین ہیں یہ ہمیشہ سے, وہ مدنی دور ہو یا پھر اس کے بعد کا دور ہو, یہ ہمیشہ سے مسلمانوں کے لیے کھنجر تھے جو حلق میں لٹک رہا تھا. یہ آستین کے سام تھے, یہ دغاباز غدار تھے. اور آج ہمارے معاشرے میں میرے دوستو, جیسے میں عام طور پر کہتا ہوں, انہی لوگوں سے مصیبت ہے, یہی منافقین سے پریشانی ہے. آج امت مسلمہ میں دو قسم کے لوگ ہیں جن کی وجہ سے امت زیادہ پریشان ہے. پہلی قسم یہ منافقین کی, جن کے دل میں اخلاص نہیں, جو دنیا پرست ہیں. آج ہمارے لیڈرز کیسے ہیں میرے دوستو؟ دنیا پرست ہیں, ان کے لیے دنیا چاہیے, یہ دنیا کے لیے سب کچھ کر بیٹھیں گے, ایمان بیچیں گے, اپنی عزت بیچیں گے, سب کچھ بیچنے کے لیے تیار ہو جائیں گے, کیونکہ انہیں دنیا چاہیے. غیر مخلص لوگ آج امت میں, یہ غیر مخلص منافقین انتہائی بدترین کردار ادا کر رہے ہیں. دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو نادان بھولے بھالے جاہل ہیں. نادان بھولے بھالے جاہل ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے اردو میں, یہ جو دانا دشمن ہے یہ بہتر ہے یہ بھولے بھالے ساتھی سے. یہ بھولا بھالا ساتھی آپ کو پھنسا دے گا, گڈھے میں گروا دے گا. دانا دشمن ہو سکتا ہے اپنی دشمنی کے حربے کریں اور آپ اسے سمجھ لیں, لیکن یہ جو بھولے بھالے ہیں یہ پتہ نہیں کہاں آپ کو پھنسائیں گے, کیسے آپ کو ایسے مشکلات سے دوچار کریں گے, آپ کو خود نہیں معلوم. تو امت میں یہ دو خطرناک عنصر پائے جاتے ہیں میرے دوستو, ان دونوں کا علاج کرنا ضروری ہے. یہ جو دوسرا گروہ ہے نادان جاہل بھولے بھالے, ان کا تو نسخہ ہمارے پاس ہے, لیکن یہ جو منافقین ہیں ان کے لیے تو سزا ہے, اور امت ان کی وجہ سے بہت پریشان ہے. آج بھی ہمارے صفوں میں منافقین کی بہت بڑی تعداد ہے میرے دوستو, آج بھی ہمارے درمیان ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. البتہ اسلام نے یہ روک پیدا کر دیا, اسلام نے رکاوٹ پیدا کر دیا کہ آپ کے لیے اجازت نہیں کہ آپ کسی کو اشارہ کر کے کہیں کہ یہ منافق ہے, اور آپ کے لیے اس کی بھی اجازت نہیں کہ آپ کسی آدمی کی طرف اشارہ کر کے کہیں کہ یہ مومن ہے. یہ ایمان نفاق کا جو کشمکش ہے, یہ جو معرکہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے ذریعے سے معلوم کر لیتے تھے کہ کون پکا مومن ہے اور کون منافق ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد, وحی کا سلسلہ منقطع ہونے کے بعد اب اس کی گنجائش نہیں. اس لیے ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم کسی کو اشارہ کر کر کہیں کہ وہ مومن ہے, اور یہ بھی جائز نہیں کہ کسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہیں کہ وہ منافق ہے. دونوں کی اجازت نہیں ہے. البتہ ہم مسلمان کہیں گے اور ظاہری اعمال دیکھ کر کہیں گے کہ آدمی کے دل میں شاید ایمان ہے, یہ نماز کی پابندی, یہ داڑھی, یہ ٹوپی, یہ لین دین میں سچائی, یہ دیانت داری, یہ صداقت دیکھ کر آپ یہ حکم لگا سکتے ہیں کہ یہ آدمی کے دل میں شاید ایمان ہے. لیکن ایمان کی گارنٹی کوئی دے نہیں سکتا. ایمان کی گارنٹی سوائے رب الجلال والاکرام کے کوئی اس چیز کا مجاز نہیں ہے. اسی طریقے سے منافق بھی, کسی کو آپ منافق اشارے سے نہیں کہیں گے, البتہ معلوم یہ ہوتا ہے ان کے کردار سے, ان کی باتوں سے, ان کے کرتوتوں سے کہ یہ واقعی منافق ہیں.
تو بہرحال میرے دوستو یہ منافقین امت کے لیے ہمیشہ سے حلق میں خنجر تھے، گویا کہ کانٹا تھے جو امت کو ہمیشہ چبھا رہے تھے، امت کو پیچھے ڈھکیلنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آنے کے بعد یہ منافقین سے دو چار ہوئے۔ اب یہ جو منافقین تھے یہ ظاہری طور پر تو دبے ہوئے تھے، لیکن در پردہ ان کے تعلقات یہودیوں سے تھے اور ان کے تعلقات مشرکین سے تھے، اور یہ مدینے میں رہ کر ان کی کوشش یہ ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، ذات اقدس میں کسی نہ کسی طریقے سے خامیاں نکالیں۔ گویا کہ پوری گروپ کا کام یہی تھا، خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی معاملات پر ان کے گہرے نظر ہوتے تھے، اور جہاں کہیں بھی ادنا بھی جنبش نظر آئی، ادنا سی بھی حرکت نظر آئی تو فوراً یہ افواہیں اڑاتے، لوگوں تک وہ باتیں پہنچاتے۔ کچھ ادھر ادھر کی لڑائی ہو گئی تو فوراً باتیں پھیلاتے رہتے، کوشش یہ کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر کیچڑ اچھالا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت لان و تان کا ہدف بنے، یہ ان کی کوشش ہوتی تھی۔ تو میرے دوستو اس پس منظر میں آپ آگے بڑھیے تاکہ آپ کو واقعہ اچھی طریقے سامنے آ جائے۔ 5 ہجری کا واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچتی ہے کہ بنو مستلق مشرکین ہیں، وہ نجد کے قریب ایک علاقے میں رہتے ہیں، وہاں پر ایک کنواں ہے جس کا نام مریسیع۔ سیرت کی کتابوں میں ایک ہی واقعہ 2 نام سے مشہور ہے، ایک بنو المستلق، ایک ہے مریسیع۔ یہ مریسیع کنواں کا نام ہے اور اس کنویں کے آس پاس جو قبیلہ رہتا ہے اس کا نام مستلق۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی یہاں پر مشرکین کا ایک جماوڑا جمع ہو گیا ہے، یہ لوگ اب لڑائی کی تیاری کر رہے ہیں، ان کے پاس اسلحہ ہے، اب مقصد یہ ہے کہ مدینے پر حلہ بولے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسٹریٹجی تھی لڑائی کی وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک لوگوں سے کہتے کہ ہم اب کو نکلنا ہے، ہم اب نکلنا ہے، اب ہم کس طرف جا رہے ہیں اس کا بھی اشارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے، بلکہ کہتے ہیں کہ نکلنا ہے۔ اور یہ جو کفار ہیں، یہ جو دشمن ہیں، ان کی تیاری سے پہلے ان پر حملہ کر دیتے، انہیں حملہ کرنے کا موقع نہیں دیتے۔ یہ جنگی اعتبار سے بہترین اسٹریٹجی ہے کہ آپ کا دشمن آپ پر حملہ کرے اور آپ انتظار کریں، وہ حملہ کریں، آپ جوابی حملہ کریں، ہو سکتا ہے دشمن آپ کو نقصان پہنچا دے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو نقصانی نہ ہو تو آپ آگے بڑھ کے ان پر حملہ کر دیں۔ اور دلیل مل گئی کہ وہ لوگ جمع ہو رہے ہیں لڑنے کے لیے، خبریں آ گئی اور طاقت بھی جمع کر لیے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک ان لوگوں پر حلہ بولنے کا انتظام کیا اور صحابہ نکلے۔ یہ جو بنو مستلق تھے، یہ بعض قبیلے والے، ان کی تعداد بہت کم تھی اور مدینے میں خبر پہنچ گئی تھی کہ ان کی تعداد بہت کم ہے، اب ان سے زیادہ لڑائی ہونے والی نہیں ہے، زیادہ خون خرابہ، کوئی خون ریز معرکہ ہونے کا اندیشہ نہیں ہے۔ یہ خبر مدینے کو پہنچ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو بھائی، جو بھی ہمارے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو نکل جاؤ۔ تو صحابہ نکلے۔ اب یہ سفر میں اس لڑائی میں منافقین بہت بڑی تعداد میں حاضری دے رہے ہیں۔ ابن سعد ایک بہت بڑے مؤرخ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس لڑائی میں جتنے منافقین جمع ہوئے اس سے پہلے اور اس کے بعد کبھی بھی نہیں جمع ہوئے۔ اب منافقین کیوں جمع ہوئے؟ انہیں بات معلوم تھی کہ اس لڑائی میں زیادہ کوئی لڑائی ہونے والی نہیں ہے، زیادہ تلواریں چلنے والی نہیں ہے اور مال غنیمت ہاتھ کو لگنے والا ہے۔ اب لڑنے کے لیے بڑے بڑے سرخنے ہیں، صحابہ ہیں، یہ لڑ لیں گے، ہم پیچھے رہیں گے، یہ ان کے مقاصد تھے۔ یہ سوچ کر پیسوں کے لیے، اخلاص کے لیے نہیں، اللہ کے لیے نہیں، جہاد میں جام شہادت پینے کے لیے نہیں، بلکہ مقصد پورے کا پورا یہ تھا کہ دولت حاصل کریں۔ یہ مقصد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ہولیے ایک بڑی تعداد میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر نکلتے ہیں اس علاقے کی طرف۔ راستے میں چونکہ منافقین تھے اور منافقین کا سردار بھی تھا، اس کا نام تھا عبداللہ بن ابی۔ عبداللہ بن ابی یہ بہت بڑا منافق، بلکہ رئیس المنافقین اس کا لقب تھا، یہ منافقین کا سردار تھا۔
جتنے بھی فتنے اور جتنے بھی یہ فسادات مدینے میں ہوتے تھے سب اس کی نگرانی میں، وہ پورے ڈپارٹمنٹ کا یہی ہیڈ تھا۔ اب ہوا ہے کہ یہ بھی سفر میں ساتھ ہو لیا، تو تصور کیجئے کہ فتنے کس حد تک پہنچ گئے ہوں گے۔ تو نکل گئے سفر میں، تو یہ لوگ راستہ بھر فتنہ کرتے رہے۔ کئی مرتبہ انہوں نے کوشش کی مہاجر اور انصار کے درمیان لڑائی ہو جائے، مکمل انہوں نے کوشش کی، کئی مرتبہ کوشش کی، اور بعض مرتبہ یہ کامیاب بھی ہو گئے۔ بعض مہاجرین اور انصار کو انہوں نے لڑا لیا، اور بدلے میں نتیجتاً تلواریں نکل آئی، یہاں تک کہ خون خرابہ ہو جاتا تھا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت پر نہیں پہنچتے تو۔ سفر آگے ہوا، اور اسی سفر میں عبداللہ بن ابی، جو دل میں بغض اس کے بھرا ہوا تھا، دل میں وہ اصل میں مدینے کا بادشاہ ہونے والا تھا۔ اصل بغض اور نفاق کی وجہ یہ تھی کہ یہ مدینے میں بادشاہ بننے والا تھا۔ ان قریب اوس و خزرج کے لوگ اس کے سر میں تاج پہنانے والے تھے، مدینے کی بادشاہت دینے والے تھے۔ اب اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لائے، اور پورے کے پورے لوگ مسلمان ہو گئے۔ تو عبداللہ بن ابی کے لیے اب کوئی گنجائش نہیں تھی، یہ بغض اس کے دل میں تھا، اور چاہتا یہ تھا کہ یہ عزیز، یہ عزت والا بن کر مدینے میں رہے، لیکن یہ کوئی بات ہوئی نہیں۔ تو یہ بغض اس کے دل میں ولکنوں کی طرح، جوالا مکھی کی طرح پھوٹ رہا تھا۔ جب مدینہ یہ سفر میں ساتھ تھا تو اس سفر میں اس کی نفاق کھل کر لوگوں کے سامنے آ گیا۔ اس نے یہ کہا وَلَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، اگر ہم مدینہ واپس جائیں تو مدینے کا سب سے عزت والا مدینے کے سب سے ذلیل آدمی کو باہر کرے گا۔ اس نے کہا، یہ جملہ کہا، مقصد اس کا یہ تھا کہ سب سے عزیز آدمی وہ ہے، اور سب سے ذلیل آدمی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور یہ آیت اللہ نے سورہ منافقین کی شکل میں نازل کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو پڑھی اور صحابہ کو خبر دی کہ عبداللہ بن ابی نے بات کہی ہے، عبداللہ بن ابی نے یہ بات کہی۔ عبداللہ بن ابی تو منافقین کا سردار تھا، لیکن اس کی ایک اولاد تھی، اس کا ایک لڑکا تھا جس کا نام تھا عبداللہ بن ابی، جو انتہائی پکے مومن تھے۔ اللہ نے ان کے دل میں ایمان بھر دیا۔ ایسا ہی ہوتا ہے میرے دوستو، اللہ کے پاس خون، حسب و نسب کا کوئی معیار نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں لوط علیہ السلام بہت بڑے رسول، ان کی بیوی منافقہ نکلی۔ نوح علیہ السلام کتنے بڑے جلیل القدر نبی، بلکہ سب سے پہلے رسول، ان کا حشر یہ ہے کہ ان کی خود کی بیوی ان کے ساتھ خیانت کرنے والی تھی، قرآن کہتا ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں نوح علیہ السلام کا لڑکا کافر تھا، کنعان۔ ہم دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر پوجاری، بت پرست، انتہائی کفر میں ڈوبا ہوا آدمی۔ میرے دوستو، اللہ کے پاس حسب و نسب کی کوئی وقت نہیں۔ آپ فلاں قبیلے کے ہیں، آپ فلاں زبان بولنے والے ہیں، آپ فلاں علاقے کے ہیں، اللہ کے پاس اس کی کوئی معیار نہیں۔ اللہ تو کہتا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ان اللہ ينظر الى قلوبکم، اللہ تعالیٰ آپ کے چہروں کو نہیں دیکھتا، آپ کی دولت کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے تو صرف اور صرف آپ کے دل کو دیکھتا ہے۔ آپ کا دل کتنا مومن ہے، آپ کے دل میں کتنا ایمان ہے، آپ کس حد تک انسانیت کے معیار پر اترے ہوئے ہیں، یہ اللہ دیکھتا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ عبداللہ بن ابی کا لڑکا عبداللہ بن عبداللہ یہ پکے مومن تھے۔ جب انہیں خبر ملی کہ ان کے والد یہ جو منافق ہے اس نے اتنا بڑا کفری جملہ کہا، تو فوراً تلوار لے کر عبداللہ بن ابی کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ بولے کہ ہرگز ایک قدم تم آگے بڑھ نہیں سکتے جب تک کہ تم اپنے اس قول کو واپس نہیں لے لیتے، اپنی غلطی کا اقرار نہیں کر لیتے، جب تک کہ تم یہ نہیں کہتے کہ میں ذلیل آدمی ہوں اور محمد رسول اللہ سب سے عزت والے ہیں۔ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے، اور عبداللہ بن ابی کو غصہ آ رہا تھا، ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن یہ مرد مومن ٹھس سے مس نہیں ہوا، اپنی جگہ اڑا رہا اور اپنے قول کو دہراتا رہا، یہاں تک کہ خبر کائنات کے نبی محمد رسول اللہ کو پہنچ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاملے میں دخل اندازی کرتے ہیں، دخل اندازی کر کے عبداللہ سے کہتے ہیں کہ ایسا مت کرو، یہ تمہارے والد ہیں۔
یہ معاملے میں دخل اندازی کرنے کے بعد معاملہ رفع دفع ہوا میرے دوستوں. تو اسی سفر میں یہ عبداللہ بن ابی کا یہ واقعہ پیش آیا. اب ہوا یہ کہ مائی عائشہ رضی اللہ عنہا ان کا نام قرے میں نکل آیا تھا. ہم جیسے جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جب بھی نکلتے قرا ڈالتے اپنے بیویوں کے درمیان, جس کا بھی نام نکل آیا وہ ہم سفر ہو جاتا ہے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں نکلتا ہے. کبھی 2 بھی ہو جاتی ہیں, کبھی 3 بھی ہو جاتی ہیں. جب اس سفر کے لیے قرا ڈالا گیا, مائی عائشہ کا نام آیا, تو مائی عائشہ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہولی. اب ہوا ہے کہ جب یہ نکل رہی تھی تو ان کی جو بڑی بہن تھی جن کا نام اسما تھا, ان سے ہار عاریتن لے لیتی ہیں. ہار, ان کے پاس ایک ہار تھا, بطور قرض ہار لے لیتی ہیں کہ میں پہن کر لا کر واپس دے دوں گی, میں پہن کر لا کر واپس دے دوں گی. بطور اسے کہتے ہیں آریہ, فقہی اصطلاح میں آریہ کہتے ہیں. تو آریتن انہوں نے اس ہار کو لے لیا اور پہن لی. اس ہار کا مسئلہ یہ تھا کہ اس میں جو دھاگا تھا یہ ٹوٹ جاتا, بار بار یہ باندھتی ٹوٹ جاتا. یہ پورا سفر اس کا مسئلہ یہی رہا. لے کر پہن لی اور سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہولی. سفر کا آغاز ہوا اور راستے میں مسئلہ پیش آیا. منافقین کا مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ڈسٹرب کر رہا تھا. یہ ہر موقع پر جہاں کہیں بھی پڑاؤ ڈالتے, پڑاؤ اٹھانے سے پہلے فتنہ کھڑا کرتے. پانی پینے کے لیے لوگ گئے, وہاں پر لوگوں کو لڑا دیے, جمع ہوئے, نماز کے بعد لڑائی. یہ منافقین انصار کی طرفداری کرتے تھے, انصار کی طرفداری کرتے تھے تاکہ ان کا دشمن مہاجر بن جائے, تاکہ یہ اور انصار مل کر مہاجرین کے حق میں ذلیل الفاظ کہیں اور انہیں ذلیل ٹھہرائیں. ان کی کوشش یہی ہوتی ہے, ان کا پروگرام تھا انصار کے درمیان جمع ہو کر مہاجرین پر حملہ کرنا, یہی کوشش تھی ان کی. اور ان کے دل میں انصار کو یہ کہہ کر یہ بہکاتے تھے کہ یہ کون لوگ ہیں, یہ کون لوگ ہیں, یہ پردیس سے آئے ہیں, یہ ان کی بستی تھوڑی ہے مدینہ, یہ آئے تھے مکے سے اور مدینہ میں ہم نے ان کے لیے رہائش گاہیں دی, رہنے کا انتظام کیا. اب دیکھو کہ یہ ہم سے اوپر آگے, ہم سے مالدار ہو گئے. یہ ان کی پریشانی تھی جو انصار کے طرف منتقل کرتے تھے. اور انصار میں بھولے بالے لوگ تھے, وہ یہ بھی بات سنتے اور اپنی حالت دیکھتے, کسب و پرسی کی حالت ہے, تاجر پیشہ لوگ نہیں تھے. اب مہاجر آئے, تاجر پیشہ تھے, انہوں نے اپنے مال و دولت کو بڑھا لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لوگ ہیں. تو یہ باتیں انصار بار بار چھیڑ کر گویا کہ آگ کی بھٹی تھی جس میں یہ بار بار پھونک مارتے تھے. بہرحال راستے میں واقعات پیش آئے, یہاں تک کہ ایک جگہ پڑاؤ ڈالنے کا موقع ملا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر پڑاؤ ڈالا اور پڑاؤ ڈالے, واقعات ہوئے. اور جب پڑاؤ اٹھنے کا موقع آیا تو مائی عائشہ قضائے حاجت کے لیے دور جنگل میں چلے جاتی ہیں. وہاں پر جا کے قضائے حاجت کرنے کے بعد جب واپس آتی ہیں, اتفاقاً ان کا ہاتھ اپنے گلے میں پڑتا ہے تو دیکھتی یہ ہے کہ ہار اس جگہ نہیں ہے. گھبرا جاتی ہے, سفر کا تجربہ اتنا زیادہ نہیں تھا, کم سن تھی, ادھر ہی رہ گئی, ہار ڈھونڈتی رہ گئی. اب انہیں خبر بھی نہیں کہ کاروان نکلنے والا ہے, قافلہ نکلنے والا ہے, یہ خبر نہیں تھی. ان کو جو بھی مسئلہ پڑا ہوا تھا وہ مسئلہ تھا ہار کا, کیونکہ ڈر اس بات کا تھا ہار ان کا نہیں ہے, انہوں نے بطور عاریتن لیا ہے. تو ہار کی تلاش میں ادھر ادھر بہت دور تک نکل گئی, یہاں تک کہ پورا قافلہ نکل گیا. اب ہوا یہ کہ قافلے میں مائی عائشہ کا جو محمل تھا, جس میں مائی عائشہ کو بٹھا کر ساربان لے کر نکلتے ہیں, اٹھانے والے اٹھا کر جاتے ہیں, انہوں نے قافلے کو, یہ محمل کو اٹھایا اور چلے گئے. انہیں خبر بھی نہیں تھی کہ اندر مائی عائشہ ہے یا نہیں, کیونکہ اس زمانے میں وہ بہت دبلی پتلی تھی, کھانے کا صحیح انتظام نہیں تھا, فقر و فاقہ تھا, نان نفقہ میں کمی تھی. تو ان کو پتا ہی نہیں چلا, وہ لوگ محمل لے کر نکل گئے, سمجھ یہ رہے تھے کہ اندر مائی عائشہ ہے. جب مائی عائشہ ہار لے کر اپنی جگہ پہنچی, پڑاؤ پر پہنچی, تو دیکھ کے رہی ہے کہ یہاں پر سناٹا چھایا ہوا ہے, پورے لوگ نکل گئے. اب بڑی مایوس ہوئی, روتی ہوئی چادر اوڑھ کر اسی جگہ بیٹھ گئی, اس امید سے کہ آگے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمل کے قریب آئیں گے, اگر مجھے نہیں پائیں گے تو واپس آئیں گے لینے کے لیے. یہ سوچ کر وہیں پر بیٹھ گئی. وہاں پر ایک صحابی نکل آئے جن کا نام تھا صفوان بن معطل السہمی. صفوان بن معطل السہمی یہ مہاجر صحابی تھے, ان کے والدہ, اور یہ بہت بعد میں ایمان لائے.
لیکن جب بھی ایمان لائے تو بڑے پختہ انداز سے لائے اور پکے مومنین میں شمار ہوتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے انہوں نے کئی مرتبہ سرٹیفکیٹ بھی لی کہ یہ بہترین آدمی ہے. تو صفوان بن معطل وہاں پر نکل آئے. اب یہ کیوں لیٹ آئے؟ کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی کہ یہ ساقہ کا کام کرتے تھے. ساقہ اس آدمی کو کہتے ہیں جو پڑاؤ کے پیچھے رہتا ہے. پڑاؤ والے جو بھی چیز چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، چھوٹی موٹی ان کی چیزیں جو چھوٹ جاتی ہیں، یہ ساقے آتے ہیں ان چیزوں کو اٹھا کر لے کر جاتے ہیں. یہ آدھے دن کے فاصلے میں پیچھے ہوتے ہیں. آدھے دن کے فاصلے میں پیچھے ہوتے ہیں. یہ اس زمانے میں طریقہ تھا، نہ کہ مسلمانوں کا بلکہ اس زمانے میں مسافرین کا یہی طریقہ تھا کہ پیچھے ساقے چھوڑ جاتے. یہ ساقے نکل آتے اور نکل آ کر چیزوں کو سمیٹ کر پھر آگے بڑھ کے قافلے سے ان کی ملاقات ہو جاتی تھی. تو صفوان بن معطل اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیچھے چھوڑا تھا. اور اہل علم یہ کہتے ہیں کہ صفوان بن معطل وہ آدمی تھے جو زیادہ سوتے تھے. ان کی نیند بڑی گہرائی تھی. نیند میں بڑی گہرائی تھی. جیسے بعض لوگوں کے پاس اب گہرائی میں دیکھ رہا ہوں، ویسے ان کے پاس جو ہے نیند میں گہرائی تھی. تو بڑے دیر تک سونے والے تھے. یہاں تک کہ ایک حدیث میں واقعہ پیش آتا ہے کہ ان کی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں، آ کر کہتی ہیں کہ صفوان بڑے برے آدمی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے؟ میں نماز پڑھتی ہوں تو پیٹتے ہیں، ہے نا. میں روزہ رکھتی ہوں تو روزہ توڑواتے ہیں، اور فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتے. شکایت دیکھیے، شکایت یہ نہیں کہ گھر میں کھانا نہیں لاتے، ہار کا سیٹ لے کے نہیں دیتے، ہے نا، لیٹسٹ کپڑے ڈیزائن کے لے کے نہیں دیتے، ہے نا، لے کر مجھے گھومنے نہیں جاتے، دریا نہیں جاتے، سمندر نہیں جاتے، ایگزیبیشن نہیں جاتے، میرا دل نہیں بہلاتے، گھر میں ٹی وی نہیں لاتے، گھر میں فلان چیز نہیں کرتے. یہ شکوہ نہیں. شکوہ دیکھیے 3 اور 3 میں ایمان کے مہر لگے ہوئے ہیں. پہلا کیا ہے؟ نماز پڑھتی ہوں تو مارتے ہیں، روزہ رکھتی ہوں تو روزہ توڑواتے ہیں، اور یہ فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتے. اس وجہ سے صفوان بن معطل ٹھیک آدمی نہیں ہے. ان کی بیوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکایت کرتی ہیں اور صفوان کھڑے ہوئے ہیں ادھر. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیوی کی پوری بات سن کر صفوان کی طرف متوجہ ہو کر پوچھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے بھائی؟ تم پیٹتے کیوں ہو؟ کیوں مارتے ہو تمہاری بیوی کو؟ نماز پڑھتی ہے تو مارتے ہو کیسے؟ کیا معاملہ ہے؟ تو صفوان کہتے ہیں کہ میں اسے کہتا ہوں کہ ایک رکعت میں ایک سورہ پڑھ. میں اسے کہتا ہوں کہ ایک رکعت میں ایک سورہ پڑھ. یہ تو 2 سورتیں پڑھتی ہے، یہ 2 سورتیں پڑھتی ہے. یہ انتظار میں بیٹھے ہیں اور بیچاری نماز کے لیے کھڑی ہو گئی. اب 2 سورتیں 3 سورتیں لگاتار چلتا رہا سلسلہ. تو یہ صاحب انتظار کر کے تھک جاتے ہیں، نماز ختم ہے پیٹتے ہیں، بولتے ہیں کہ ایک سورت پڑھنے کا حکم دیا، تم 2 سورتیں کیوں پڑھتی ہو؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ صفوان کے پاس حق ہے، ہاں 1 سورت پڑھا کرو. اس کے بعد پوچھتے ہیں کہ کیوں روزہ رکھنے پر کیوں توڑواتے ہو؟ تو صفوان بن معطل کہتے ہیں کہ اے رسول اللہ، میں نوجوان آدمی ہوں، ہے نا، یہ میری بیوی ہر 2 دن میں ایک روزہ رکھ لیتی ہے، میں گھر پہنچتا ہوں تو روزے سے رہتی ہے نا، معاملہ پیچیدہ ہو جاتا ہے، اس لیے میں روزہ توڑواتا ہوں اس سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صفوان کے پاس حق ہے. اور اس کے بعد یہ عالمی اعلان، انٹرنیشنل گلوبل اناؤنسمنٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر روزہ نہیں رکھے گی اگر نفل روزہ ہو تو. اگر نفل روزہ ہے یا پھر قضا کرنا ہے تو شوہر کی اجازت لینے کے بعد قضا کرے گی، اور شوہر کی اجازت لینے کے بعد نفل روزہ رکھے گی. البتہ رمضان کے روزے تو فرض ہیں، اس میں کوئی روک ٹاک نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صفوان بن معطل کے پاس حق ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ تم فجر کی نماز کے لیے کیوں نہیں اٹھتے؟ تو صفوان بن معطل کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم بنو سہم کے لوگ ہیں، ہم بنو سہم کے لوگ ہیں. ہمارے قبیلے کی مصیبت یہ ہے کہ ہمارے اندر اللہ نے نیند کو کوٹ کوٹ کر بھر دیا ہے. ہم میں سے کوئی آدمی سوتا ہے تو بہت دیر تک سوتا ہے، اور آپ جانتے ہیں یا رسول اللہ، اور جاہلیت میں مشہور لوگ تھے بنو سہم کے. یہ لوگ جاہلیت میں مشہور تھے کہ خوب سونے والے، جب بھی سو جائے اٹھتے نہیں، ہے نا. ان کے پاس نیند گویا کہ چھوٹی موت تھی، پڑ گئے تو پڑ گئے، ہے نا، اللہ جب چاہے ان کو اٹھائے، ورنہ یہ پڑے رہتے ہیں. ادھر کی دنیا ادھر ہو جائے، ادھر کی دنیا ادھر ہو جائے، کچھ بھی انہیں خبر نہیں ہوتی، اور خوب خراٹے مار کے سوتے تھے. یہ پورا قبیلہ ہی ایسا تھا، ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبیلے کی طبیعت جانتے تھے، ہے نا، ایکسپشنل لوگ ہیں. ایسے بعض لوگ ہوتے ہیں جو ایکسپشنل، اور خاص طور پر خاندانی مسئلہ ہو تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ قبیلہ تھا جن کا نام تھا بنو عذرہ. یہ قبیلے والے محبت بہت جلدی کرتے تھے اور بہت جلدی روتے تھے.
ہے نا, مرد ہو عورت ہو, ان کے اندر لگاؤ بہت تھی, کسی سے دوستی کر لیے مر مٹتے تھے, اگر دوست نے کچھ کہہ دیا, سخت لفظ کہہ دیا تو آنکھوں سے آنسو جاری. عجیب و غریب لوگ تھے بنو عذرا کے لوگ, تاریخ میں مشہور ہیں. ایسے مختلف لوگ تھے, مختلف قبائل کی ان کی عادتیں تھی. تو صفوان بن معطل جس قبیلے سے تھے, ان کے لوگ بڑے ہی سونے والے تھے, خوب سونے والے, گھوڑے بیچ کر سونے والے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے, جب بھی اٹھ جاؤ تو پڑھ لو, اذا استيقظت فصلی, اٹھ جاؤ تو نماز پڑھ لو. ان کے لیے خاص اجازت تھی. مولوی صاحب مجھے بھی احساس ہوتا جی, میں بھی سوات اٹھتا نہیں, یہ سب بیکار کی باتیں ہیں, آپ بنو سہم کے نہیں ہیں. اگر آپ کے پاس بنو سہم سے سرٹیفکیٹ ہے, آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ بھائی ہمارا نسل جا کے صفوان بن معطل کے قبیلے سے جڑتا ہے, یہ دیکھو بنو سہم کی سرٹیفکیٹ, تو الگ بات ہے نا. آج میں کوئی آدمی ثابت نہیں کرتا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی دوسرا آدمی ایسا نظر نہیں آتا جس نے دعویٰ کیا کہ میں بنو سہم کا ہوں, میں زیادہ سوتا ہوں, لہٰذا آپ مجھے چھوٹ دے دیں. ایسے نہیں ہوتا. صرف ایکسپشنل کیس صفوان بن معطل کے ساتھ تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا استيقظت فصلی. اور یاد رکھ لیجئے, ایکسپشنل کیسز, مستثنیات جس عربی میں کہتے ہیں, یہ آپ کے لیے رول ماڈل نہیں ہے. وہ چاہے صحابہ کے درمیان کیوں نہ ہو, یہ مستثنیات ہے, اس میں آپ کے لیے رول ماڈل نہیں ہے, آپ ان کی اتباع نہیں کر سکتے. اور صحابہ ایسے تھے, فجر کی نماز کا انتظار کرنے والے تھے, تہجد پڑھ کے کب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت ملے گی, کب وہ شیرین قرآن سننے کا موقع ملے گا, یہ ان کی طرف تھی, ہے نا. یہ فجر کب چھوڑنے والے تھے. یہ واقعی ان کے اندر طبیعتی مسئلہ تھا, اس وجہ سے چھوڑ رہے تھے. تو بہرحال یہ تھے صفوان بن معطل, بڑے نیک آدمی, بڑے اچھے آدمی, اور ان کی طبیعت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساقہ کی ذمہ داری نے دے دی. تو پیچھے سے صفوان بن معطل نکل آئے اور دیکھا کہ مائی عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں چادر اوڑے ہوئے. صفوان بن معطل کہتے ہیں کہ ہم مائی عائشہ کو دیکھا کرتے تھے, پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے مائی عائشہ کبھی کبھار ہم انہیں دیکھ لیتے تھے, تو میں نے انہیں پہلے سے دیکھ رکھا تھا. تو جیسے ہی میں نے مائی عائشہ کو دیکھا, پہچان لیا. کہتے ہیں کہ میں قریب گیا تاکہ دیکھوں کہ کون بیٹھے ہیں. تو قریب گیا تو میں یہ دیکھ رہا ہوں مائی عائشہ سو رہی ہیں, اور ان کا چہرہ دیکھ کر میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو مائی عائشہ بیدار ہو کر دیکھی صفوان بن معطل کھڑے ہیں, اپنا چہرہ چھپا لیتی ہیں, چھپ جاتی ہیں. تو صفوان بن معطل پہچان لیے کہ معاملہ کیا ہے. کوئی بات نہیں کی, کوئی بات نہیں کی. انہوں نے گئے, جا کے اپنا گھوڑا آگے کیے, پیش کیے. مائی عائشہ چڑھ کے گھوڑے میں بیٹھ گئی, اور اس کے بعد گھوڑے لے کے آگے بڑھ گئے, گھوڑا لے کے قافلے کے پاس چلے گئے. تو جیسے ہی یہ منظر منافقین نے دیکھا کہ صفوان لگام تھامے ہوئے ہیں اور گھوڑے میں مائی عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں, سواری میں مائی عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں, تو اب ان کے لیے بہترین موقع ہاتھ میں آ گیا. انتہائی منافقین تھے. آپ کا دشمن, بدترین دشمن وہ ہے جو آپ کی ذات میں آپ سے دشمنی دکھائے, آپ کی بیوی اور آپ کے خاندان والوں پر لان تان کرے. یہ دشمنی میں انتہائی کمینگی ہے. دشمن کی کئی اقسام ہیں. بعض دشمن ہیں جو اپنی دشمنی دکھاتے ہیں اور جہاں نہیں دکھانا وہیں نہیں دکھاتے, لیکن بعض کمینے ہوتے ہیں. یہ دشمنوں کے بدترین قسم کی دشمنی ہے, یہ کمینہ پن دکھانا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کے ساتھ ان لوگوں نے کمینہ پن دکھایا, اور فوراً عبداللہ بن ابی نے کہا کہ کچھ ہو گیا ہے, کچھ ہو گیا ہے. نیک بھولی بھالی عورتوں کے ساتھ جو انتہائی متقی پرہیزگار ہوتی ہیں, ان کے ساتھ ایسے واقعات پیش آتے ہیں. ہم قرآن میں پڑھتے ہیں مریم علیہ السلام کا واقعہ, بتول, ہم اسلام میں کہتے ہیں مریم بتول, انتہائی پرہیزگار عورت, معجزہ دکھانے والی عورت. یہ جب بچہ لے کر آئی تو یہودیوں نے کہا ما کان ابوک امرأ سوء وما کان امک بغیہ, تمہارا باپ تو نیک آدمی تھا اور تمہاری ماں بدچلن تھوڑی تھی. بدچلنی کا تہمت لگائے میرے دوستو, مائی مریم نہیں بچی. تو نیک بھولی بھالی انتہائی پرہیزگار عورتوں کے ساتھ یہ ہمیشہ پیش آتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. تو منافقین نے افواہیں اڑا دی کہ صفوان اور ماں عائشہ کے درمیان کچھ ہوا ہے. ماں عائشہ آئی, پڑاؤ میں رہی, منافقین کے درمیان یہ بات گرم ہو رہی ہے, گرم ہو رہی ہے, گرم ہو رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کانوں تک یہ بات پہنچ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں کہے, اور پورے کا پورا قافلہ واپس مدینہ گیا.
مدینہ آنے کے بعد کئی دن تک لوگوں کو خبر نہیں، خاص طور پر مائی عائشہ کو خبر نہیں کہ کیا باتیں چل رہی ہیں، کیا باتیں چل رہی ہیں. یہ افواہیں منافقین نے خوب اڑائی، لیکن مومنین میں سے 3 پھنس گئے نرغے میں. مومنین میں سے 3 ایسے افراد ہیں جو اس نرغے میں پھنس گئے. ایک تھے اس میں سے حسان بن ثابت الانصاری، حسان بن ثابت الخزرجی، بنو خزرج کے حسان بن ثابت جو شاعر الرسول تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر، انتہائی مومن آدمی، دل میں ایمان بھرا ہوا ہے، بہترین شخصیت ہے، لیکن یہ افواہوں میں پھنس گئے. مورخین یہ کہتے ہیں حسان بن ثابت کو اصل میں معاملے کی خبر ہی نہیں، وہ سفر میں ساتھ بھی نہیں تھے، صرف منافقین کی انہوں نے بات سنی اور وہ چاہتے تھے کہ صفوان بن معطل پر کیچڑ اچھالے. وہ چونکہ انصاری تھے، منافقین نے ان کے کان میں بات بھری کہ دیکھو یہ انصار مدینے میں رہ کر غریبی میں ہیں، یہ مہاجر جو باہر سے آئے مالدار ہوتے جا رہے ہیں. تو صفوان بن معطل مہاجر تھے. اب حسان صرف یہ مہاجر کی دشمنی دکھانا چاہتے تھے، مائی عائشہ پر لان تان کرنا ان کا مقصد نہیں تھا. جیسے کہا جاتا ہے کبھی کبھار آدمی دشمنی میں اندھا ہو جاتا ہے، بالکل ویسے ہی ہو گئے، اندھے ہو گئے اور ان کی زبان سے ایسے الفاظ نکل گئے جو ان کی شخصیت کے لیے زیبا نہیں دیتے. یہ بھی نرغے میں پھنس گئے. اور نمبر 2 پر ہے مصطح بن اسال. مصطح بن اسال کون ہے؟ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خالہ زاد بھائی ہیں اور مومن آدمی ہیں. مصطح پکے مومن ہیں، ایمان کا پہاڑ ہے، کردار عمدہ ہے، لیکن پتہ نہیں کس وجہ سے کیا ہوا نہیں معلوم. اتنا تو معلوم ہوتا ہے کہ بھولے بھالے آدمی تھے، صاف شفاف کردار کے آدمی تھے. ہر جو بات پہنچی جاتی پرکھنے کی طاقت نہیں تھی. بھولے بھالے بعض ہوتے ہیں ایسے، بالکل بھولے بھالے، انہیں آپ جو چاہے سمجھا لیں. بالکل ویسے ہی ہوا مصطح کے ساتھ. لوگوں کی باتیں پہنچی تو انہوں نے بغیر تحقیق کیے آمنا صدقنا کہہ دیا، حالانکہ خالہ زاد بھائی ہیں ابو بکر کے، ہے نا. اور اس پر بڑی بات یہ ہے کہ نان و نفقہ، ان کی زندگی کا دار و مدار، ان کے قوت کا سامان سب کچھ ابو بکر فراہم کر رہے تھے رضی اللہ عنہم اجمعین. ابو بکر خرچ کر رہے تھے، مصطح پر صدقہ دیا کرتے تھے، مصطح ابو بکر کے پیسوں سے جیا کرتے تھے. اتنا بڑا احسان اور رشتہ داری سب کچھ ہونے کے باوجود یہ نادانی، یہ بھولاپن ایسی مصیبت ہے میرے دوستو جو لوگوں کو بیکار کر دیتی ہے. اور مصطح کے ساتھ یہی ہوا، یہ نادانی بھولے پن سے ان کے ساتھ جڑ گئے اور یہ افواہیں اڑانے لگے ان کے ساتھ مل کر. نمبر 3 شخصیت ایک عورت تھی جن کا نام تھا حمنا بنت جحش، جو زینب بنت جحش کی بہن تھی. اور زینب بنت جحش کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیویوں میں سے ہے. اور حمنا نے یہ کام اس وجہ سے کیا، چاہتی تھی کہ مائی عائشہ پر کیچڑ اچھال کر زینب کے معاملے کو آگے بڑھائے. کم ذہن عورت تھی آخر کار. یہ 3 مومنین اس مسئلے میں پھنس گئے تھے. ان لوگوں نے مل کر افواہیں اڑانا شروع کر دیا. اب تک مائی عائشہ کو کوئی خبر نہیں، یہاں تک کہ ایک دن فجر کے بعد قضائے حاجت کے لیے مصطح کی والدہ کے ساتھ، مصطح کی والدہ کون ہے؟ خالہ بنتی ہیں رشتے میں. کن کی؟ مائی عائشہ کی. وہ ساتھ رہتی ہیں، روز مرہ بیٹھنا اٹھنا ہوتا ہے ان کے ساتھ، بالکل قریب لوگ ہیں. تو ماں ام مصطح جو تھی ان کے ساتھ نکل کر قضائے حاجت کے لیے جاتی ہیں. ایک جگہ ام مصطح کو ٹھوکر لگ جاتی ہے اور گرتے ہوئے انہوں نے اپنے بیٹے مصطح پر بدعا بھیجی. یہ عربوں کا رواج تھا، جب بھی گرتے دشمنوں پر بدعا بھیجتے، جب بھی گرتے دشمنوں پر بدعا بھیجتے. اسلام نے اسے بدل دیا. اسلام نے کہا کہ ٹھوکر لگ جائے، کچھ ہو جائے تو زبان سے کیا نکلے؟ بسم اللہ. کچھ گر گیا آپ سے ہاتھوں سے، آپ کہیے بسم اللہ. کچھ پریشانی آ گئی، آپ کہیے بسم اللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یہ آپ کے زبان میں جاری ہو. لیکن ہمارے پاس ہوتا کیا؟ گالیاں بکتے ہیں، ایو اما کہتے رہتے ہیں، لیکن زبان سے بسم اللہ نہیں نکلتا. آدمی کو عادت کرنی چاہیے، آدمی کو عادت کرنی چاہیے زبان سے کوئی بری بات نہ نکلے. غصے میں آ تو الفاظ اللہ کے نکلے، غصے میں آ تو لا الہ الا اللہ. یہ عربوں کے پاس رواج ہے، بہترین رواج ہے کہ غصے میں آ تو کہتے لا الہ الا اللہ، ہے نا. کسی کو تھمانا کہتے اللہم صلی علی محمد. کوئی چیز بھول گئے یاد کرنے کے لیے کہتے اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد. تو زبان میں ذکر صلوات جاری ہوں، یہ مومنین کا طریقہ ہے. لیکن جاہلیت کا طریقہ تھا کہ کچھ بھی نقصان پہنچ جائے تو بدعا بھیجتے دشمنوں پر. تو اس بار ام مصطح نے مصطح پر بدعا بھیجی تو
تو مائی عائشہ نے فوراً روکا، عالمہ تھی، فقیہ تھی، کہا کہ اپنے بیٹے پر بدوا کیوں بھیجتی ہو؟ تو ام مصطح نے کہا کہ تم کو کچھ بھی خبر نہیں، تم کس جگہ رہ رہی ہو؟ تو مائی عائشہ کے ساتھ اصل میں یہ ہوا، جیسے ہی سفر سے واپس آئی بیمار پڑ گئی، ایک مدت تک مائی کے رہی اور گھر میں کوئی انہیں خبر نہیں پہنچایا، افواہیں چل رہی ہیں، دنیا گرم ہو رہی ہے، لیکن انہیں کوئی خبر نہیں۔ جب درست ہو کے گھر میں آئی تو یہ واقعہ پیش آیا۔ تو اس کے بعد ام مصطح نے کہا کہ لوگ ایسے ایسے کہہ رہے ہیں، ایسی ایسی افواہیں اڑا رہے ہیں، مختصر بتاتی ہیں۔ تو مائی عائشہ کہتی ہیں کہ میرے پیروں تلے کی زمین نکل گئی، ایسی حیرت ہوئی اور ایسی پریشان ہوئی، غم کے پہاڑ دل میں نکل آئے، غم میں ڈوب گئی اور آنسو ایسے جاری ہونا شروع ہو گئے کہ جب تک قرآن کی آیتیں نازل نہیں ہوئی تب تک نہیں رکی، روتی رہی، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی، جا کر اجازت لے کے اپنی والدہ کے پاس چلی گئی، اور ابو بکر اور ام رومان کے گھر میں چلی گئی جو ان کے والد اور والدہ تھے، اور گھر میں جا کر والدہ سے پوچھتی ہیں کہ کیا یہ واقعہ صحیح ہے؟ ام رومان دلاسا دیتی ہیں، سمجھاتی ہیں، بجھاتی ہیں، لیکن مائی عائشہ دورہ کر پوچھتی ہیں کہ یہ واقعہ ہو رہا ہے؟ تو ام رومان نے کہا کہ ہاں۔ اتنے میں ایک انصاری صحابیہ نکل آتی ہیں اور وہ آ کر پورا داستان بریف کے ساتھ سمجھا دیتی ہے، اور اس کے بعد مائی عائشہ کے اوپر پہاڑ علم اور غم کے ابر نکل آئے، اور اس کے بعد وہ رونا شروع کر دیتی ہے، یہاں تک کہ والدین سمجھاتے ہیں، ان کے والدہ ام رومان سمجھاتی ہیں کہ اتنا رو مت، تم نیک بیوی ہو، تمہارا دامن پاک ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ تمہیں آزما رہا ہے، کیا تم مریم کا واقعہ نہیں جانتی؟ یہ وہ کہہ کے دلاسا دیتی ہیں، لیکن مائی عائشہ کہتی ہیں جتنا بھی یہ دلاسا دے رہے تھے اتنا میں غم میں ڈوب رہی تھی، اور ابو بکر صدیق نے کہا کہ اتنا رو مت، تمہارا کلیجہ پھٹ جائے گا، اللہ جو بھی کرے گا تیرے ساتھ سچ کرے گا، تیرے ساتھ انصاف کرے گا، تم اتنا رو مت۔ لیکن مائی عائشہ رو رہی تھی، پریشان تھی، یہاں تک کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جاتی ہیں، اپنا گھر جاتی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران صرف یہ کرتے تھے، صرف آ کر مائی عائشہ کے پاس آتے اور پوچھتے کہ تم خیریت سے ہو؟ وہ کہتی ٹھیک ہے، تو چلے جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہیں آ رہے ہیں، تو مائی عائشہ اور غم میں ڈوب گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر نہیں آ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی ہیں، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب نظر کرم کا نہیں ہے، بہت پریشان ہوتی ہے، اتنی پریشان ہوتی ہے کہ رو کر یہ اپنے ایام گزار رہی تھی، یہاں تک کہ اجازت لے کے پھر اپنے والد کے گھر آ جاتی ہیں اور اپنے والدہ کے پاس رہ کر صرف رو رہی تھی، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں۔ اور حسان بن ثابت جو یہ افواہیں اڑانے میں ساتھ تھے، انہوں نے بعض اشعار کہہ دیے، اور خاص طور پر انہوں نے صفوان بن معطل کو ٹارگٹ بنایا۔ تو صفوان بن معطل کو جب خبر پہنچی تو انہیں بہت غصہ آیا، اور انہوں نے جواب میں اشعار پڑھے، تلوار نکل گئے حسان کو قتل کرنے کے لیے، اور حسان کے پاس جا کر انہوں نے کہا کہ اے حسان، واللہ ان کشفت، میں نے کبھی بھی کسی عورت کی شرمگاہ کو نہیں دیکھا، تم کیسے آدمی ہو، تم کیا کہہ رہے ہو، کیا بک رہے ہو، تم کو عقل نہیں، سوچ سمجھ نہیں رکھتے، کیا الفاظ ادا کر رہے ہو تم، میں نے زندگی میں کسی عورت کی شرمگاہ دیکھی تک نہیں، میری شادی تک نہیں ہوئی ہے، تم کیسی باتیں کر رہے ہو، آگ بگولا ہوتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، ہے نا۔ نیک آدمی پر اگر تہمت لگائی جائے دو میں سے ایک ہوتا ہے، ایک پسینے میں ڈوب جاتا ہے، شرم سے اس کا عالم ہی کچھ اور ہو جاتا ہے، فضا کچھ عجیب سی بن جاتی ہے، یا تو پھر انتہائی غصہ آتا ہے اسے، دو میں سے ایک، یا تو پھر شرم سے پسینہ ہو جاتا ہے، یا تو پھر انتہائی غصہ آ جاتا ہے، اور صفوان کے ساتھ یہی ہوا، انتہائی غصے میں آئے، تلوار نکل گئے، قتل کرنا چاہتے تھے حسان کو، راستے میں صحابہ نے پکڑ لیا صفوان کو، کہا کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو تم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان کو سمجھایا بجھایا اور تاریخی جملہ کہا، واللہ ما علمت فیک الا خیرا، اے صفوان میں تو تیرے تعلق سے صرف خیر جانتا ہوں، تیرے اندر بھلائی ہے، تو اس قسم کا آدمی نہیں ہے، سرٹیفکیٹ لگا رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنی بیوی کے تعلق سے بھی جانتے ہیں، لیکن کیا چاہتے ہیں کہ عالم غیب سے بات آئے، اللہ تعالیٰ برات نازل کرے تاکہ مرتبہ مائی عائشہ کا اور بڑھ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عجیب و غریب ماحول تھا، اس وقت بہت پریشان تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں ہو رہا ہے، ایک طرف سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں اور بعض مومنین بھی ان کے ساتھ جمع ہو گئے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ماجرا کچھ عجیب و غریب ہو گیا تھا میرے دوستو. بہرحال صفوان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان سے کہا اور اس کے بعد ان سے تلوار چھین لی اور حسان بن ثابت کو بلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض جائیدادیں دی تاکہ انہیں خوش کرائے, صفوان سے ان کا معاملہ تھم جائے. یہ نبوی طریقہ ہے میرے دوستو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان کے ساتھ اپنے معاملے میں دخل اندازی کرنے کی وجہ سے صفوان کو سزا نہیں دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اب صفوان اور حسان کا مسئلہ ہے, اب فیصلہ سنانا ہے. یہاں پر حسان وہ آدمی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پر کلام کر رہے ہیں, اتنا بڑا ان کا جرم ہے, لیکن جب انصاف کے لیے بیٹھے تو اس معاملے کو درگزر کر دیا. دونوں کے درمیان انصاف سنائے اور صفوان کا تلوار اٹھانا غلطی, قتل کرنے کے لیے نکلنا غلطی, صفوان کو غلطی ٹھہرائے اور حسان کو خوش کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر صدقہ کیا. اللہ اکبر. کیسی دیکھیں تعامل نبوی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کس طریقے سے رویہ تھا, کیا طریقہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. صفوان کو جائیداد دے کے بھیج دیتے, حسان کو جائیداد دے کے بھیج دیتے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق شروع کرتے ہیں کہ بھائی اب اے معاملے میں ابوبکر سے تحقیق نہیں کر سکتے, اس معاملے میں عمر سے بھی تحقیق نہیں کر سکتے, اس معاملے میں تحقیق کرنے کے لیے کون ہے؟ علی رضی اللہ عنہ, جو ان کے خاص آدمی ہیں. ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ تمہاری رائے کیا ہے. علی بن ابی طالب جو مائی عائشہ کے تعلق سے زیادہ نہیں جانتے, انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ بے قرار ہیں تو آپ کے لیے تو بہت ساری عورتیں ہیں. مطلب کیا ہے کہ آپ طلاق دے دیجئے, دوسری شادی کر لیجئے اگر آپ اتنی پریشان ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے, علی رضی اللہ عنہ کی پریشانی دیکھ رہے تھے, اتنے پریشان ہو رہے ہیں, ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں, لوگوں سے رائے کر رہے ہیں اور تحقیق کر رہے ہیں, علی رضی اللہ عنہ سے پوچھ رہے ہیں. تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ کے لیے تو بیویاں بہت ہیں, آپ چاہیں تو دوسری شادی بھی کر لے سکتے ہیں, لیکن خادمہ سے پوچھ لیجئے, یہ جو خادمہ ہے ہو سکتا ہے صحیح خبر پہنچا دے. علی رضی اللہ عنہ کی زیرت دیکھیے میرے دوست, ذہن دیکھیے کہ انہوں نے کہا کہ خادمہ سے پوچھیے. جو آدمی ساتھ رہتا ہے, جو نوکر ہوتا ہے, وہ سب سے زیادہ خبر رکھتا ہے اپنے مالک کے تعلق سے, آقا کے تعلق سے. آپ کا سٹاف آپ کے تعلق سے زیادہ جانتا ہے کہ آپ دکان میں آتے ہیں, بیٹھتے ہیں, اٹھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں. آپ کے پاس کام کرنے والا, آپ کا نوکر, آپ کے گھر کی نوکرانی آپ کے تعلق سے زیادہ جانتی ہے. بہترین جملہ اور ذہن پر مبنی. علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ خادمہ سے پوچھ لیں, وہ صحیح بتا دے گی. اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید سے تحقیق کی. پوچھے اسامہ تمہاری رائے کیا ہے؟ اسامہ نے کہا یا رسول اللہ ما علمت فیہا الا خیرا, یا رسول اللہ میں تو اس عورت کے تعلق سے صرف اتنا جانتا ہوں کہ وہ انتہائی بھولی بھالی نیک ہے. اسامہ کا یہ رویہ تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کراس چیک کرنے کے لیے مائی عائشہ کی سوکن زینب بنت جحش سے پوچھتے ہیں کہ اے زینب تم کیا جانتی ہو مائی عائشہ کے تعلق سے؟ زینب کہتی ہیں واللہ ما علمت فیہا الا خیرا. زینب جانتی ہیں کہ سوکن ہے نا, لیکن مومنہ ہے. یہاں پر سوکن یا پھر دوسرے مسئلے کھڑے کرنا مومن کے لیے زیبا نہیں دیتا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو نیک عورت ہے, اس کے تعلق سے صرف نیک باتیں جانتی ہوں میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی دھیرج ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خادمہ کو بلایا جو مائی عائشہ کی خادمہ تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم عائشہ کے تعلق سے کیا جانتی ہو؟ اب یہ جو خادمہ تھی وہ اس تعلق سے سوچ بھی نہیں سکتی تھی, اس کے ہوش و حواس میں بات بھی نہیں تھی, اس کے فرشتے جان بھی نہیں رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پوچھ رہے ہیں, کس تعلق سے, کہاں اشارہ ہے, یہ بھی نہیں جانتی تھی. جواب میں انہوں نے کہا, خادمہ نے کہا کہ مائی عائشہ تو بھولی بھالی عورت ہے, اتنی بھولی ہے کہ گھر میں آٹا پیس کر, آٹا گوند کر تکیے بنا کر رکھتی ہے, سو جاتی ہے, بکریاں آ کے ان آٹوں کو کھا لیتی ہیں, اتنی بھولی بھالی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نہیں میں کچھ اور پوچھ رہا ہوں, یہ افواہوں کے تعلق سے تمہارے نالج کیا ہے؟ لوگ یہ کہہ رہے ہیں, یہ باتیں چل رہی ہیں, تم کیا جانتی ہو؟ تو خادمہ نے تعجب سے کہا کہ یہ کیا پوچھ رہے ہیں آپ, یہ کیا پوچھ رہے ہیں آپ؟ میں مائی عائشہ کو ویسے جانتی ہوں جیسے سونار سونے کو جانتا ہے, جیسے سونار سونے کو جانتا ہے, دیکھتے ہی پہچان لیتا ہے کہ یہ تانبا ہے یا پھر سلور ہے جس پر پیلا پن چڑھا دیا گیا ہے, یا پھر اصلی سونا ہے, سونار جانتا ہے. ویسے میں مائی عائشہ کو جانتی ہوں, اس تعلق سے دور سے بھی کوئی واسطہ نہیں ان کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر جو ہے
دھیرج رکھتے ہیں. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق کرنے کے بعد مسجد میں داخل ہوتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ صحابہ جمع ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر تقریر کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ کیسے لوگ ہیں ہمارے درمیان جو حرم پاک پر لان تان کر رہے ہیں, میری بیوی پر لان تان کر رہے ہیں. ایسا ظالم ہے ہمارے درمیان جو اتنا کچھ کہہ رہا ہے, کیا تم میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں جو مجھے اس ظالم سے راحت دے؟ اشارہ کس کی طرف تھا؟ عبداللہ بن ابی کی طرف اشارہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جاؤ اسے قتل کر دو, یہی اشارہ تھا. سامنے اوس و خزرج انصار پورے بیٹھے ہیں, تو سعد بن معاذ اٹھے جن کی وفات پر اللہ کا عرش ہل گیا تھا. وہ اٹھ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ, یہ اوس قبیلے کے تھے, کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر وہ آدمی میرے قبیلے کا ہوتا تو ابھی سر مار دیتا, اس کے علاوہ میرے پاس کوئی دوسری بات نہیں ہے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی, سر مار دیتا. یا رسول اللہ یہ آدمی خزرج کا ہے, یہ آدمی خزرج کا ہے, اگر آپ اجازت دے تو میں قتل کر دیتا ہوں. بہترین بات سناتے ہیں. کون؟ سعد بن معاذ. اب اس طرف سعد بن عبادہ ہیں جو خزرج کے سردار تھے. سعد بن عبادہ وہ ان کے اوپر قبیلے کا اثر زیادہ پڑ گیا تھا اس وقت, چونکہ الفاظ ایسے تھے. تو سعد بن عبادہ بجائے اس کے کہ عبداللہ بن ابی کے تعلق سے کچھ کہتے, اٹھ کر سعد بن معاذ سے لڑنے لگے. اور سعد بن معاذ کو دیکھ کر یہ کہا کہ تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں کہ تم میرے قبیلے کے ایک آدمی قتل کر سکتے ہو. اب اسید بن حضیر جو قبیلے اوس کے تھے وہ اٹھ کر سعد بن عبادہ سے کہے کہ سعد بن عبادہ تم کیا کہہ رہے ہو, تم منافقانہ رویہ اختیار کر رہے ہو, تم منافق کی طرفداری کر رہے ہو, تم ہمارا غصہ کہیں اور دکھا رہے ہو, یہ کیا باتیں کر رہے ہو؟ تو باتیں بڑی, یہاں تک کہ دونوں گرم ہو گئے, لڑائی ہو جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان دخل اندازی کیا, انہیں تھمایا, ٹھنڈا کیا, بات آئی گئی ہو گئی, ختم ہو گئی بات. یہی اسی مجلس سے بات ختم ہو گئی. عبداللہ بن ابی کو قتل نہیں کیا گیا. اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار ہیں, یہاں تک کہ مائی عائشہ کے لیے زیارت کے لیے ایک مرتبہ ابوبکر کے گھر جاتے ہیں. جا کر مائی عائشہ بستر میں پڑی ہیں, بیمار ہیں, چکنا چور ہو گئی. ایسے ہی مومن کے ساتھ ہوتا ہے, ایسی باتیں وہ برداشت نہیں کر سکتا. چکنا چور ہو گئی, ٹوٹ گئی, لاغیر ہو گئی, بیمار پڑ گئی. ایسا غم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, آنسوں کی چھڑی لگ گئی. اب ٹھس سے مسئلے ایسی پڑی ہیں. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر ان کے بازو بیٹھ جاتے ہیں. بیٹھ کر مائی عائشہ سے کہتے ہیں اے عائشہ تم مجرم ہو, تم نے غلطی کی ہے تو توبہ کر لو, اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب نہیں جانتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے اور ان پر جیسے عام انسانوں کو جو پریشانی آتی تھی وہ آتی تھی, تب جا کے وہ رول ماڈل بن سکتے ہیں, ہے نا. اگر وہ انسان نہیں ہے, بشر نہیں ہے, انہیں وہ تکلیفیں نہیں آتی جو ہم کو نہیں آتی, تو وہ کیسے ہمارے لیے رول ماڈل بن جاتے؟ رول ماڈل تو ایسا آدمی ہو جو ہم جیسا ہو, ہم کو جو پریشانی آئے, ہم جو کھاتے ہم جو پیتے ہیں وہ ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر تم مجرم ہو تو توبہ کرو, اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول کرے گا. اگر تم نیک ہو تو یاد رکھ لو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا, اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. تو مائی عائشہ خاموش رہی. ان کی والدہ کی طرف اشارہ کی کہ آپ جواب دیں. ام رومان کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگی کہ آپ جواب دیں. ام رومان ادھر ادھر کی باتیں کہیں, بات نہیں بنی. اور مائی عائشہ کہتی ہیں اچانک میرے دل میں خوف چلا گیا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ بشارت سنی کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا, اور یہ جانتی ہیں کہ میں پاک دامن ہوں, مجھ سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہوئی. کہتی ہیں کہ اچانک خوف چلا گیا, آنسوں رک گئے اور میری زبان چلنے لگی. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہا یا رسول اللہ اگر میں یہ کہوں کہ میں سچی ہوں تو جو سچے ہیں وہ شک کرنے لگیں گے. یہ انسان کی فطرت ہے نا. ایک چور نہیں ہے, اگر وہ کہے کہ میں چوری نہیں کیا تو ہوشیار لوگ کہیں گے کہ بھائی کچھ ہے دال میں کالا, اس لیے چلا رہا ہے. ماں عائشہ دیکھیے کتنی اس جگہ ذہن دیکھیے کیسے استعمال کر رہی ہے, اور کتنی ہوشیار عورت دیکھیے, ہے نا. چیخ نہیں رہی, بلبلا نہیں رہی ہے, کپڑے نہیں پھاڑ رہی ہے, گھر لوگوں کو پکڑ کے نہیں مار رہی ہے نا, اور اللہ کی طرف اپنا دل لگائی ہوئی ہے. کہتی ہیں کہ اگر میں سچ کہوں تو سچوں کے دل میں شک پیدا ہو جائے گا. اگر میں جھوٹ کہوں, اگر میں یہ کہوں کہ میں جو ہے ایسی ہوں, اگر کہوں اور میں میری طرفداری کروں تو یہ جو جھوٹے ہیں
وہ اس بات کو اور آگے بڑھائیں گے، اور تم لوگ جو نیک ہو تم بھی بات کو نہیں سمجھ پاؤ گے، کیونکہ تم لوگوں نے بہت ساری برائیاں سن رکھی ہے، تمہارے کانوں اور دماغوں میں پردے پڑ گئے ہیں۔ یہ کہہ کے خاموش ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد مائی عائشہ کہتی ہیں کہ میری کیفیت ایسی تھی کہ میں خلاص آخری درجے کو پہنچ گئی، غم آخری درجہ، ملال آخری درجہ، اب سمجھیے کہ اب مرنے کے قریب ہو گئی، اس حد تک معاملہ پہنچ گیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں، نیک لوگ خاموش ہیں، سب خاموش ہیں، اور سب عالم غیب سے انتظار کر رہے ہیں کہ کچھ فیصلہ آئے۔ سبحان اللہ، مائی عائشہ کہتے ہیں کہ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، اتنے میں وہ کیفیت طاری ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کے وقت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی آنا شروع ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھوں سے پسینہ گرنے لگا موتیوں کے مانند، تھوڑی دیر کے لیے غشی کے مانند آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ چیز طاری ہوئی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بیدار ہوئے۔ بیدار ہونے کے بعد قرآن کی یہ آیتیں پڑھی، سورہ نور کی آیت پڑھی، ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لكل امرئ منهم اکتسب من الاثم والذی تولى کبرہ له عذاب عظیم۔ جو لوگ بلا شبہ یہ بہتان لے کر آئے ہیں، یہ انتہائی جھوٹ جو لے کر آئے ہیں، وہ تم میں سے ایک لوگ ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس واقعے کو پورے کا پورا شر مت سمجھیے، اس میں تمہارے لیے خیر ہے۔ سبحان اللہ، اللہ دیکھیے کس قسم سے خبر سنا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ یاد رکھ لو کسی بھی واقعے میں پورے کا پورا شر نہیں ہوتا، مومنین کے لیے خاص طور پر مومنین کو مصیبت آئے اس میں خیر کا کوئی نہ کوئی پہلو ہے۔ اب اس میں خیر کا یہ پہلو ہے کہ آسمان سے رجسٹری آ گئی، آسمان سے اللہ نے سیل مار دیا کہ یہ پاک دامن عورت ہے، اب کوئی منہ کھول نہیں سکتا، قیامت تک کوئی منہ کھول نہیں سکتا۔ لیکن افسوس ہمارے درمیان جو منافقین ہیں، جنہیں ہم شیعہ کہتے ہیں، روافض جو ہیں، وہ آج تک بھی یہی کہتے ہیں کہ مائی عائشہ پاک دامن نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، قرآن کی آیت نازل ہو گئی، واقعات صاف دلائل دے رہے ہیں، اللہ نے کہہ دیا۔ یہ دیکھیے اللہ کے دشمن کیا کہہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آج بھی وہ وہی ہے، جیسے یہودیوں نے مریم علیہ السلام کے تعلق سے کہا، ویسے مائی عائشہ کے تعلق سے یہ منافقین کا ایران اور دوسرے علاقوں کا گروہ آج بھی وہی کہتا ہے۔ اصل میں اللہ کے دشمن ہے، اصل میں یہ قرآن کے دشمن ہے، اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی لگاؤ نہیں، ان کے دل تو زوراسٹریزم سے لگے ہوئے ہیں، یہ تو مجوس ہیں جو آج تک مائی عائشہ کے تعلق سے یہ بد الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں معلوم؟ کہتے ہیں کہ یہ مائی عائشہ کیا ہے، ایک مرتبہ ایک طرف مائی عائشہ پڑھی ہیں، ایک طرف علی پڑھے ہیں، بیچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے تھے، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر چلے گئے۔ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا بکوا بک رہے ہیں؟ یہ علی پر لعن طعن کر رہے ہیں جو ان کے لیے خدا کے مانند ہیں، یا پھر مائی عائشہ پر لعن طعن کر رہے ہیں؟ غصے میں اندھے ہوتے جا رہے ہیں، انہیں معلوم نہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں، بکوا بک رہے ہیں۔ ایسی ویسی باتیں میرے دوستو، مائی عائشہ کو یہ سورہ بقرہ گائیں مائی عائشہ کو کہتے ہیں، اللہ نے مائی عائشہ کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ سورہ بقرہ میں جس گائیں کے ذبح کرنے کا حکم اللہ نے نازل کیا، کن کے لیے؟ یہودیوں کے لیے۔ یہ کہتے ہیں اصل میں اشارہ مائی عائشہ کو ذبح کرنا تھا، نعوذ باللہ، یہ کہتے ہیں میرے دوست۔ اور جہنم کے بعض نام کہتے ہیں کہ عائشہ کے نام ہے، نعوذ باللہ، رضی اللہ عنہ اجمعین۔ یہ آج بھی منافقین ہمارے درمیان ہیں، اور دعویٰ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کی پیروی کرنے والے۔ یہ لوگ جھوٹ کہہ رہے ہیں، یہ عدو ہیں، دشمن ہیں میرے دوستو۔ ان کے عقیدوں کو پڑھ کر ان کے چہروں سے نقاب اتارنا ضروری ہے، تاکہ ساری دنیا کو معلوم ہو جائے کہ مسلمانوں کے درمیان آستین کے سانپ ہیں، منافقین کی اچھی خاصی تعداد ہے جو اسلام کو بگاڑ رہی ہے، معلوم ہو جائے لوگوں کو۔ بہرحال میرے دوستو، اللہ نے کہا کہ اس کے اندر تمہارے لیے خیر ہے، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مُكْتَسَبٌ مِّنَ الْإِثْمِ، ان میں سے جو مومنین میں سے جو لوگ غلطی کیے ہیں، جن کی زبانوں سے الفاظ نکلے ہیں، انہیں تو سزا ہونی چاہیے۔ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور جو ان کا سردار ہے، بڑا ہے، اس کے لیے تو ہمارے پاس الگ ہے حساب۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو چھوا تک نہیں، صرف 3 مومنین کو بلائے اور تینوں کو 80 کوڑے مارے، تینوں کو 80 کوڑے مارے، اور ابوبکر صدیق نے کہہ دیا، اے مصطاح،
اے مستح تو میرے صدقات خیرات کے پہاڑوں کے نیچے دبا ہوا ہے، تو کھاتا ہے تو میرا کھاتا ہے، اور تو نے میری بیٹی کے تعلق سے کہا جو پاک دامن ہے، پاک حرم نبوی ہے، تم نے یہ کہہ دیا آج سے تجھ پر میں خرچ نہیں کرنے والا، کچھ بھی خرچ کرنے والا نہیں، جا اب تو تیری زندگی جی لے۔ مستاح جو بھولے بھالے آدمی تھے، ان کو نہیں معلوم ہو رہا ہے کہ کیسے پھنس گئے اور کیسے اٹک گئے۔ اب یہ ابوبکر کی زبانی بات سننا، وہ بہت پریشان ہو گئے، اور اللہ نے مستاح کے تعلق سے بھی آیت نازل کی۔ اللہ نے کہا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم لا یأتل اولو الفضل منکم والسعہ، تم میں سے جنہیں اللہ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، وہ خیرات سے اپنے ہاتھوں کو مت روکیں۔ اللہ اکبر۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے؟ ابوبکر صدیق نے سنا تو کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کرے، اور مستح کے لیے دوبارہ ان کے راشن کو جاری کر دیا، ان کے روزانہ کو دوبارہ جاری کر دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور اس کے بعد میرے دوستو، اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی اور مومنین سے کہا لولا اذ سمعتموه قلتم ان، اے مومنین تم اگر یہ کہتے تو کتنا اچھا ہوتا، ما یکون لنا نتکلم بهذا سبحانک هذا بہتان عظیم، ہم جیسوں کے لیے زیبا نہیں دیتا کہ اس معاملات میں زبان بھی کھولے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ مومنین نے کیوں نہیں کہا؟ اللہ نے مومنین کو ڈانٹا، تحسبونه هینا وهو عند الله عظیم، اے مومنین تم لوگوں نے تو اسے معمولی معاملہ سمجھ لیا، جبکہ اللہ کے پاس یہ بہت بڑا معاملہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق ہے، ساری شریعت پر کلام ہو جائے گا۔ تو اللہ نے ڈانٹا، مومنین سے کہا کہ دوبارہ ایسے مت کرو، دوبارہ اس طرف پلٹ کر بھی مت دیکھو۔ اور اس کے بعد منافقین سے اللہ نے کہا ان کے لیے تو مستقل عذاب ہے جو ہم دیکھ لیں گے، ہم ان سے نپٹنے والے ہیں، ہمارا معاملہ ہے یہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین مومنین کو بلا کر 80 کوڑے مارے، اور بقیہ منافقین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن کی آیتوں کو پڑھا تو مائی عائشہ خوش ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تو چہرہ کیسے ہوتا؟ گویا کہ 14ویں کی رات کا چاند کھل گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن کی آیتیں پڑھی، اور مائی عائشہ بھی بہت خوش ہوئی، اور یہ ابر، یہ جو غم و ملال حزن کے جو ابر تھے وہ چھٹتے چلے گئے۔ اب صاف و شفاف آسمان ہے، اب ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں، چین و سکون محسوس ہوا۔ تو ام رومان جو ان کی والدہ تھی، کہا کہ اٹھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کو چھو، انہوں نے تمہارے مسئلے کو حل کیا۔ ماں عائشہ کہتی ہیں کہ نہیں، ہاں نسوانی نازک جو ہے نزاکت کے ساتھ کہتی ہیں کہ نہیں میں ان کے پیر چھونے والی نہیں ہوں، اللہ نے برات نازل کی ہے، یہ اللہ نے برات نازل کی ہے، اللہ نے مجھے پاک ثابت کیا ہے، میں کسی کے پیر نہیں چھوؤں گی۔ یہ کہہ کے مائی عائشہ اپنا غصے کا اظہار کرتی ہوں۔ اصل غصہ یہ تھا کہ لوگ کہتے تو کہتے، آپ کیوں کہہ رہے ہیں بات، آپ کیوں شک میں ہیں، یہ غصہ تھا مائی عائشہ کو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ غصہ دکھانے کا موقع ملا تو مائی عائشہ نے اس غصے کو دکھا دیا۔ تو میرے دوستو، اس کے بعد مسئلہ تھم ہو گیا، اس کے بعد کسی نے اس تعلق سے زبان نہیں کھولا۔ اللہ نے مائی عائشہ کو بری ثابت کیا۔ یہ ایسی عورت تھی جن کے لیے اللہ نے کلام کیا، اللہ اکبر، اور زندگی بھر کہتی رہی میں ایسی عورت ہوں، مجھے اللہ نے 7 آسمان کے اوپر سے پاک دامن ثابت کیا، میری برات قرآن میں ہے، اور قیامت تک لوگ اسے پڑھیں گے، جب بھی اس آیت کو پڑھیں گے انہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ آیت مائی عائشہ سے متعلق ہے، یہ آیت میں مجھے پاک ثابت کیا گیا، مجھے زاہد اور اللہ سے ڈرنے والی ثابت کیا گیا ہے، اور مرتے دم تک یہ کہتی رہی۔ اس کے بعد یہ واقعہ ختم ہو گیا۔ انشاءاللہ اور بھی واقعات ہیں میرے دوستوں جن کا تعلق مائی عائشہ کی زندگی سے ہے، انشاءاللہ آئندہ مجلس میں ہم اسے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئۃ فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔